الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور جب بھی ذی الحجہ کی 18 تاریخ آتی ہے تو 18 ذی الحجہ کا دن ایمان والے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کے دن مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد سیدنا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور مسلمان اپنے شہداء کی یاد کے اندر جب بھی کوئی دن آتا ہے تو اپنے شہداء کو یاد کر کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ نذرانے اور تحفے بھیجتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے ایک دن حضرت عثمان غنی اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت عثمان غنی کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تو جب یہ دونوں حضرات اس گھر سے باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے ہوتے تھے، آپ انہیں بڑا قریب رکھتے تھے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ پھر جب حضرت رقیہ وفات پا گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جب حضرت عثمان غنی کے بارے میں بندہ پڑھتا ہے تو 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جن 10 صحابہ کرام کو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں فرمایا یہ جنتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق جنتی ہے، حضرت عمر فاروق جنتی ہے، سیدنا عثمان غنی جنتی ہے، سیدنا علی المرتضی جنتی ہے۔ اس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو دنیا میں جنتی فرمایا، اور ان 10 صحابہ کرام کو حشرہ مبشرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنا سارا مال و دولت دین اسلام کے لیے لگا دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بیر روما کا کنواں خرید کر دیا میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کنواں خریدا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یوں فرمایا تھا جس نے بیر روما کا کنواں خرید کر دیا میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو آپ نے وہاں ایک مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ پھر صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہونے لگی، مسجد تنگ ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ارد کی زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے کہا، تو سیدنا حضرت عثمان غنی نے زمین خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کر دی۔ یہاں تک نہیں، جب بندہ سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے تو یوں ملتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے چندہ مانگا، آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف چہرہ انور کیا، سوال کیا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور یوں ارشاد فرمانے لگے اللہ کے رسول 1000 تلواریں اور نیزے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف چہرہ انور کیا، پھر سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں 1000 گھوڑے ماما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف چہرہ انور کیا، پھر سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے لگے اللہ کے رسول میں 1000 اونٹ وما ساز و سامان کی اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی طرف چہرہ انور کیا، پھر سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ پھر تاریخ لکھنے والا یوں لکھتا ہے پوری تاریخ میں سارے صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی وہ واحد شخصیت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بس کر دے، اور جب آپ ساز و سامان دے چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اے اللہ عثمان کے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ عثمان کے مخفی گناہ بھی معاف فرما۔ پھر جب حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے تو تاریخ والا لکھتا ہے سب سے پہلے 2 شخصیات نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان 2 شخصیات میں سے ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں قید کر دیا گیا،
آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ایک آدمی نے آپ کو پیچھے سے وار کیا تلوار کا گردن پر، تو آپ کی گردن کٹ کر گر پڑی، آپ کا خون قرآن کریم پر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر شہید آئے گا اللہ کے سامنے، کسی شہید کے ساتھ زمین گواہی دینے کے لیے آئے گی، کسی شہید کے ساتھ آسمان گواہی دینے کے لیے آئے گا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئے گی تو اس وقت اللہ کا قرآن کھڑا ہو جائے گا آپ کی شہادت کی گواہی کے لیے۔ اب جب یہ ذی الحجہ میں 18 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، ایک مسلمانوں کا گروہ بن جاتا ہے، ایک صحابہ کے دشمنوں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ مسلمان 18 ذی الحجہ کے دن حضرت عثمان غنی کی شہادت کو یاد کر کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب بھیجتے ہیں، اور صحابہ کے دشمن، صحابہ کے منکر جب یہ 18 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو عید غدیر مناتے ہیں۔ اب ایک آدمی، ایک مسلمان سوچتا ہے ہم نے تو عید الفطر سنا تھا دین اسلام میں، ہم نے تو عید الاضحیٰ سنا تھا دین اسلام میں، یہ عید غدیر کہاں سے کھڑی ہو گئی؟ یوں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس پلٹے۔ غدیر خم ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یا یوں فرمایا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو بھی دوست رکھے۔ اب جمہور اہل سنت کا یہ مذہب، یہ عقیدہ ہے کہ مولا کا مطلب دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مولا کا لفظ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ارشاد فرما رہے تھے، وہاں ان کی خلافت کی طرف اشارہ نہیں تھا، ان کی ولایت کی طرف اشارہ تھا، ان کی قدر و منزلت بتانے کی طرف اشارہ تھا، ان کی عزت و عظمت بتانے کی طرف اشارہ تھا۔ اب مسلمان مولا سے دوست مراد لیتا ہے، اور صحابہ کا منکر مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتا ہے۔ خلیفہ بلا فصل کا مطلب کہ اہل سنت والجماعت جمہور کے نزدیک سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر ان کے پاس خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق ہیں، پھر تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب اور عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک فرقہ، ایک گروہ کہتا ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا من کنت مولاہ وعلی مولا، اس سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اب جو آدمی مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتا ہے، سب سے پہلے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلیفہ بلا فصل پہلے خلیفہ ہونے کا منکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو مولا کے مطلب سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتا ہے، وہ سیدنا فاروق اعظم کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو جاتا ہے۔ جو مولا کے مطلب سے خلیفہ بلا فصل کا مطلب لیتا ہے، وہ سیدنا عثمان غنی کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو مولا کے لفظ سے خلیفہ بلا فصل کا مطلب لیتا ہے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک نہیں، جب ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
من قلت مولا میں جو مولا کا مطلب ہے اس سے خلیفہ بلا فصل مراد ہے، تو اس آدمی کا عقیدہ بن جاتا ہے، اس آدمی کا نظریہ بن جاتا ہے قرآن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کو جمع کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ آدمی تو عقیدہ بناتا ہے مولا کا مطلب خلیفہ بلا فصل ہے۔ اب یہ آدمی حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر فاروق کو غاصب مانتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام کی جماعت کا بھی منکر ہو گیا، صحابہ کرام کا بھی دشمن ہو گیا، قرآن کریم کا بھی منکر ہو گیا۔ اب جب یہ ذی الحجہ کا مہینہ آیا، ذی الحجہ کا یہ مہینہ مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا، مسلمان کو بتانے کے لیے آیا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں بتائے گا ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم قرآن کریم کو صحیح سمجھنے والے ہیں، یا ہم صحابہ کرام کو غلط سمجھنے والے، خلفائے راشدین کو غاصب سمجھنے والے، حضرت علی المرتضیٰ کو ڈرنے والی شخصیت کہتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت دنیا کے کسی کونے میں ہوتا ہے جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کو مانتا ہے، وہ 18 ذی الحجہ کا دن جب لیتا ہے تو 18 ذی الحجہ کے دن اس کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور یہ تحفے نذرانے اور ہدیے حضرت عثمان غنی کو بھیجتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دین دشمن آدمی، قرآن کا منکر آدمی، صحابہ کرام کی جماعت کا دشمن آدمی، دین اسلام سے بھاگا ہوا دین اسلام کا دشمن آدمی کیا کرتا ہے، جب یہ 18 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، یہ آدمی 18 ذی الحجہ کے دن عید غدیر منا کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، لیکن ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آج کا دن 18 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اسی دن کو مسلمان شہادت عثمان کے ساتھ لیتا ہے، اور دین دشمن آدمی عید غدیر کے ساتھ لیتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک راستہ بتایا، فرمایا مسلمانوں کے لیے 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر جب رمضان ختم ہو، ایک عید الاضحیٰ جب قربانی کا دن ہو۔ اگر عید کا دن دین اسلام میں ہوتا تو 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا، جس دن دین اسلام کو پورا کر کے یوں مسلمانوں کو بتایا گیا الیوم اکملت لکم، کہ آج تمہارا دین پورا کر دیا گیا۔ اگر عید کا دن مسلمان مناتے تو اس دن مناتے۔ یہ دین دشمن لوگ، یہ صحابہ کرام کی جماعت کے دشمن لوگ، یہ قرآن کریم کے منکر لوگ، قرآن کریم کے مخالف، کبھی بدعات میں کوئی عید کھڑی کر دیتے ہیں، کبھی صحابہ کرام سے بغض کی بنا پر عید کھڑی کر دیتے ہیں۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ انٹرنیٹ کھولتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کو تو 2 عیدیں دی گئی، عید الفطر دی گئی، عید الاضحیٰ دی گئی، اب یہ عید غدیر کیا ہے؟ تو مسلمان کو اتنا کم از کم علم ہونا چاہیے، یہ عید غدیر مسلمان نہیں مناتے، یہ عید غدیر دین کے دشمن مناتے ہیں، جو ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام کی جماعت کے منکر ہیں، خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے منکر ہیں،
علی المرتضیٰ کے خلیفہ چہارم ہونے کے منکر ہیں۔ جس قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کریم کی یہ منکر ہیں۔ اب جب آدمی ان چیزوں کا منکر ہو گیا، اب اس کی مرضی ہے وہ دنیا میں جہنم خریدے، اس کی مرضی ہے آخرت میں جہنم کی طرف راستہ ہموار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی، سننے کی، پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔